ہاں جی گلیسپی صاحب ہم ٹھنڈے ہو گئے جے. آپ نے کہا تھا نا کہ ان پلیئروں کو میں پھر چانس دینا چاہتا ہوں انگلینڈ کے خلاف. چانس دے کر آپ نے دیکھ لیا. اصل میں نا یہ پلیئر بے شرم، بے غیرت اور ڈھیٹ ہو چکے ہیں. اب ان کو کوئی ان کا اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے اب آپ کی عزت کا خیال کرنا ہے. جیسن گلیسپی صاحب، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ٹیم کو چھوڑ کر استعفیٰ دے کر آپ چلے جائیں. جو آپ کی بچی کھچی عزت ہے نا، وہ بھی انہوں نے بدنام کروا دینی ہے، کیونکہ ان کی خود کی اپنی تو عزت ہے نہیں. میں یہاں بیٹھ کر اتنی لمبی گالیاں دے سکتا ہوں ان لوگوں کو. پی سی بی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی، جو سفارشی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، جو کرپٹ ٹولہ پی سی بی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم پر، جو یہ سارے فیصلے کر رہا ہے، اور جو ہماری ٹیم ہے، ان کو میں لمبی گالیاں نکال سکتا ہوں. لیکن میں کیوں گالیاں نکالوں؟ میں اپنا امیج کیوں خراب کروں؟ میں اپنی زبان کیوں گندی کروں ان گھٹیا اور بے شرم لوگوں کے لیے، ان پلیئرز کے لیے، اور اس ٹیم مینجمنٹ کے لیے، اور سارے پی سی بی کے اوپر سے نیچے تک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے، کیونکہ یہ تو ہیں ہی بے شرم سارے. اب جو پلیئر ہیں، بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ ابھی جو اپنا کنیکشن کیمپ ہوا تھا ٹیسٹ سیریز سے پہلے، اس میں یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی ہمیں این او سی نہیں دیا جاتا. اب یہ این او سی مانگ رہے ہیں، اور اوپر سے آپ کی ٹیسٹ سیریز ہے. ٹھیک ہے، فخر زمان نے این او سی کی بات کی، لیکن فخر زمان بھی ان سبھی کا نمائندہ بنا ہوا تھا. جو بابر ہے، رضوان ہے، شاہین ہے، وہ ان سب کی نمائندگی کر رہا تھا. اتنے یہ بے شرم اور بے غیرت ہے نا. یہ صبح کو اٹھتے ہیں، یہ ذلیل ہوتے ہیں گراؤنڈ میں آ کر، اور شام کو یہ واپس چلے جاتے ہیں. اسی کام کے ان کو پیسے ملتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ان کی سیلری جو ہے نا مہینے بعد ان کے اکاؤنٹوں میں پہنچ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میں حیران ہوں کہ پی سی بی جو ہے کس بات کا کانا ہے، کیوں انہیں ان پلیئر کو تبدیل کر پا رہا. 3 سے 4 ایسی گدے ہیں ٹیم کے اندر جنہوں نے ٹیم کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. ایسی منحوسیت چھائی ہوئی ہے ان 3-4 پلیئروں کی وجہ سے ٹیم کے اوپر. اور جو اس ٹیم کو آج ذلت اور رسوائی مل رہی ہے نا، اس کی ایک اور بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے چیمپئن ون ڈے کپ کروایا، اس میں آپ نے بڑے وعدے کیے تھے محسن نقوی صاحب نے کہ میں جی ٹاپ پرفارمر کو موقع دوں گا جو اگلی ہماری ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے اس کے اندر. لیکن آپ کو ان لوگوں کی، جو ان پلیئرز کی جو مائیں ہیں نا، ان کی بد دعا لگی ہے اس ٹیم کو. اگر صحیح پوچھیں آپ، اگر آپ سمجھیں، اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، کامران غلام ٹاپ سکورر تھا، وہ کسی ماں کا بیٹا ہے، اس کو آپ نے چانس نہیں دیا، جبکہ بابر کو آپ بار موقع دے رہے ہیں. پتہ نہیں اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ اس کو آپ ریسٹ نہیں کروا سکتے. چلیں آپ نے ڈراپ نہیں کرنا تو کم از کم آپ اس کے لیے ریسٹ کا ورڈ یوز کر لیں، کیونکہ اس کی شان میں گستاخی ہو جائے گی اگر آپ اس کو ڈراپ کرنے کا سوچیں گے بھی یا ڈراپ کریں گے. طیب طاہر اگین ایک لڑکا ہے، اس کی ماں کی بد دعا آپ کو نہیں لگتی؟ اس ٹیم کو نہیں لگتی اس کی ماں کی بد دعا کہ جو پرفارم کر رہا ہے، مسلسل پرفارم کر رہا ہے لگاتار، اور آپ ان پلیئر کو کھلا رہے ہیں جن سے کچھ نہیں ہو رہا، جو ٹیم کو الٹا ذلیل کروا رہے ہیں، اور پچھلے 6-7 مہینوں سے لگاتار ذلیل کروا رہے ہیں اپنی ٹیم کو. انہی پلیئر کو آپ پھر بار جو ہے نا وہ چانس دے رہے ہیں اس ٹیم کے اندر. محمد حسنین ٹاپ وکٹ ٹیکر تھا، اس کو نہیں آپ نے اس انگلینڈ والی جو سیریز ہے اس کے اندر سلیکٹ نہیں کیا. جب آپ کی نیت ہی نہیں ٹھیک ہوگی، جب آپ ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمر کو موقع ہی نہیں دیں گے، تو پھر آپ کو قدرت بھی اسی طرح ذلیل کرے گی جس طرح آپ لوگ آج ذلیل ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا قصور پلیئر کا ہے، بلکہ مینجمنٹ کا، جو اوپر آپ نے جو گند بٹھایا ہوا ہے، جو لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں اس پی سی بی کے اندر، جن کو آپ نے نوکریاں دی ہوئی ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، جن کو کرکٹ کا ککھ نہیں پتا، جو کہ صرف ملک کو لوٹنا جانتے ہیں، جو کرپٹ مافیا جنہوں نے ملک کو پوری عمر لوٹا ہے، اور اب آپ نے ان کو کرکٹ کے اندر، کرکٹ بورڈ کے اندر بھرتی کر لیا ہے کہ اس کرکٹ بورڈ کو بھی اب آ کے وہ لوٹنا شروع کر دیں، اور جو پاکستان کی جو رہی صحیح کرکٹ ہے تھوڑی بہت جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ بھی بچی خوشی کسر جو ہے اس کو تباہ کر کے وہ پوری کر دیں. کیونکہ ان لوگوں کو تو شرم آنی نہیں ہے، نہ ہمارے پلیئر کو شرم آنی ہے، اور نہ ہمارے پی سی بی کے لوگوں کو شرم آنی ہے
اور نہ ہماری جو مینجمنٹ ہے. آپ دیکھ لیں پلیئر کے ساتھ جو اب گراؤنڈ میں ہوتا ہے, بابر کو لوگ زمبابر کے نعرے لگاتے ہیں. پلیئر کی یہ عزت رہ گئی ہے. کیا آپ اس وقت بابر کو ڈراپ کریں گے جب بابر کی عزت بالکل مٹی میں مل جائے گی؟ کیا آپ 4 پلیئر جو ہے نا 4 پلیئر اس ٹیم سے ابھی فی الفور ان کو ڈراپ کرنا چاہیے. اگر آپ بندے کے پتروں کی طرح ڈیسیژن کریں نا تو 4 پلیئر بابر, رضوان, سب سے بڑا جو سازشی ہے اس ٹیم کے اندر وہ رضوان ہے. بابر کے بعد رضوان, اس کے بعد سیم ایوب جو کہ غلط شاٹ کھیل کر, جس کے اندر عقل ہی نہیں ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کس طرح کھیلی جاتی ہے. اس کے بعد شاہین. ان 4 پلیئر کو آپ ڈراپ کریں. ہار تو ویسے بھی رہے ہیں, لوگوں کے ذہن تو ویسے بھی بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے 3-0 سے ہارنا ہے. اس ہار کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی ذہن بنا ہوا تھا ہمارا کہ پاکستان, ہمیں توقع ہی نہیں تھی پاکستان ٹیم سے. حالانکہ 550 بھی کر لیا تھا, لیکن پھر بھی ہمیں توقع نہیں تھی پاکستان ٹیم اس میچ کو جیتے گی. لعنت ہو ایک فلیٹ پچ بنا کر, اس کے اوپر 5ویں دن بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا اس پچ پر, جب عامر جمال نے اور اپنا آغا سلمان جب بیٹنگ کر رہے تھے, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. بولر کے لیے کوئی ہیلپ نہیں تھی. آپ لوگوں کے دماغ جو ہے نا, پتہ نہیں اس کے اندر کیا چلا گیا ہے. ویسے ہی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں جب 150-200 کی لیڈ آپ کے اوپر چڑھ جاتی ہے. تو 4 پلیئر کو اگر چینج نہیں کیا جائے گا تو پاکستان کی کرکٹ اسی طرح تباہ ہوتی رہے گی. اور جیسن گلیسوی صاحب کو بھی میرا مشورہ ہے کہ خدا کا خوف کریں, آپ پلیئر کو چینج کریں. یہ آپ کے کوئی باپ کی ٹیم نہیں ہے, یہ پاکستان کی ٹیم ہے. اور چیئرمین پی سی بی کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینج نہیں نہ کر سکتے, اگر اتنا پانی نہیں ہے آپ کے اندر چینجز کرنے کا, تو آپ اپنا استعفیٰ دے کر چلے جائیں اور اس کرسی کو چھوڑ دیں. نہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آج کل پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں نا وہ ڈی چونک میں آ کر دھرنا دے رہے ہیں, تو پھر کرکٹ فین ڈی چونک میں آ کر دھرنا دے دیا کریں گے. کرکٹ فین نے دھرنا شروع کر دینا ہے اور لانگ مارچ شروع کر دینا ہے ڈی چونک کی طرف, اگر آپ نے اچھے فیصلے نہ کی. 2 ہی کام ہے, یا اچھے فیصلے کر لیں اس ملک کی خاطر, اس کرکٹ کی خاطر, یا پھر استعفیٰ دے کر چلے جائیں.